بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف دونوں مل کے ایک حسین و جمیل جوڑا بناتی ہیں۔ قرآن عظیم کے وسط میں یہ دونوں صورتیں حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے ہیں۔ ان دونوں کے مابین کئی حوالوں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے اور کئی پہلوؤں سے ان کی آپس میں نسبت زوجیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری حیثیت رکھتی ہیں، یہ بات ان کے مطالعے کے دوران واضح ہو جائے گی۔ تاہم اس سلسلے میں اہم نکات یہ ہیں: 1. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ کی تسبیح سبحان الذی سے ہوتا ہے، جبکہ سورہ کاف بھی اللہ کی تمہید الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں کلمات کا باہمی تعلق اس حدیث سے واضح ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس سے بھر دیتا ہے، یعنی سبحان اللہ کہنے سے معرفت خداوندی کی میزان آدھی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ کہنے سے یہ میزان مکمل طور پر بھر جاتی ہے۔ گویا یہ دونوں کلمات مل کر کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اثاثے کی تکمیل کرتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مذکور ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا، جبکہ سورہ کاف کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ گویا دونوں مقامات کی باہم متلازم نسبت ہے، یعنی کہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں دونوں مقامات۔ نمبر 3، دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسول کی بجائے عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ نمبر 4، سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ کاف کی آخری 2 آیات بھی لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ نیز ان دونوں مقامات کی 2 آیات کے مضامین میں باہم متلازم نسبت ہے۔ یہ دونوں صورتیں نمبر 5، یہ دونوں صورتیں ریل کے ڈبوں کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپس میں انٹرلاک ہیں۔ وہ اس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ایک حکم پر ختم ہو رہی ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہیے کہ کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جبکہ سورہ کاف کی پہلی آیت کے مضمون سے یوں لگتا ہے جیسے یہ اس حکم کی تعمیل میں نازل ہوئی ہے، الحمدللہ الذی۔ مضمون اور موضوع کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع بہت اہم اور عظیم ہے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ان 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کو 4 آیات کے اندر سمو کر گویا امت مسلمہ کے لیے ایک آئینہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس آئینے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں جوتی کے دونوں پاؤں کی مشابہت کی یہ مثال اس اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عروج اور زوال کے جو 4 ادوار بنی اسرائیل پر گزر چکے ہیں، بالکل ایسے ہی 4 ادوار امت مسلمہ پر بھی وارد ہوں گے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو سورہ بنی اسرائیل کی ان 4 آیات 4 سے لے کے 7 تک میں علم و معرفت اور معلومات کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے، جبکہ مذکورہ بالا حدیث اس خزانے کی چابی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس چابی کی مدد سے اس خزانے تک رسائی ملی ہے، جس کے نتیجے میں میرے لیے ان بیش بہا علمی اور تاریخی معلومات کو ضبط تحریر میں لانا ممکن ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، دور کی مسجد تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، جو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے زمینی سفر پر مشتمل تھا۔ سبحان تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کلمہ سے بات کا آغاز کرنا خود دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا، یعنی کہ نیچر سے ہٹ کے، عام معمول سے ہٹ کے یہ واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ اس علاقے کی برکت تو دینوی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی۔ دینوی اعتبار سے یہ علاقہ بہت زرخیز ہے اور یہاں کی آب و ہوا خصوصی طور پر بہت اچھی ہے۔ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ علاقہ بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء یہاں مدفون ہیں، یعنی کہ دفن ہے یہاں پر۔ ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی مرکزی عبادت گاہ تھی۔ اس لحاظ سے نامعلوم اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے کس کس انداز میں یہاں عبادت کرتے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کو بنی اسرائیل کے قبلہ کی حیثیت بھی حاصل تھی، چنانچہ مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے جایا گیا۔ وہاں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا، انہیں جسد ادا کیا گیا، یعنی کہ ان کو جسم دیے گئے۔ ہمارے حواس اس کیفیت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم عطا کیے، تمام انبیاء کو، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے اس حصے کا ذکر جس انداز میں یہاں ہوا ہے، اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ یہ گویا اعلان ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو توحید کے ان دونوں مراکز یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ ذمہ داری، صحیح رسپانسبلٹی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی سفر کا مرحلہ شروع ہوا۔ سفر معراج کے اس دوسرے مرحلے کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔